بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک بہت اونچے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. مقصد زندگی ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں عام طور پر انسان اس معاملے میں سستی برتتا ہے، نیکیوں کے معاملے میں سستی ہوتی ہے، اور جتنے بھی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، عام طور پر اس کے تقاضے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ انسان کا عمومی مزاج ہے. اب مجاہدہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کو کرنے میں جب سستی محسوس ہو تو پوری ہمت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اس نیک کام کو کرنا. مغرب کی نماز کا وقت آیا، اب ایک عجیب سے سستی محسوس ہو رہی ہے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے. سستی کیا ہے؟ محرومی کی چیز ہے. کسی بھی نیکی کا شوق جو ہے دل میں آتا ہے تو فوراً سستی پیدا ہوتی ہے، کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سستی کا مقابلہ جو ہے نا ہمت سے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو بڑی بڑی ہمتیں عطا فرمائیں، اور اسی طرح گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. انسان کا نفس ہے، کبھی یہ کروں، کبھی وہ کروں، کبھی یہ بولوں، کبھی وہ سنوں، کبھی وہ دیکھوں. تو اس معاملے میں جو ہے انسان کیا کرے، جب بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اس موقع پر وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچائے. گناہوں کے تقاضے کے موقع پر اپنے آپ کو بچانا، نیکیوں کے موقع پر اپنی ہمت کا اظہار کرنا. اس کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور آخرت کے اعمال کا اجر اور اثر بیان فرمایا. ہر عمل کا اجر بھی ہے، اثر بھی ہے. اچھا عمل ہے تو بہتر اجر ہے اور اس کا بہترین اثر ہے. عمل کا اثر ہماری زندگیوں پر، ہمارے اسباب پر پڑتا ہے. عمل بگڑ گیا ہمارا تو پھر اس پر پکڑ ہے آخرت میں، اور دنیا میں اس کا برا اثر ہے. تو اسی لیے جو ہے تقریباً 27 چیزیں نیکیوں کے اعمال صالحہ کے جو فائدے ہیں، اور یہ 27 چیزیں اگر غور کریں ہماری ہر انسان کی بنیادی ضروریات میں سے اس کو حضرت نے جمع فرمایا کہ دنیا میں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو جمع کر کے دیکھو، نیکیوں کا یہ فائدہ ہے، تمہاری ضرورتوں پر یہ اثر پڑتا ہے. جیسے اب ایک یہ بات یہاں پر یہ فرمائی جا رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ایک نیک عمل ہے. قرآن پاک، اس کی تلاوت ایک بہت نیک عمل ہے. اعمال صالحہ میں بہت اونچا عمل قرآن پاک کی تلاوت. اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے. کیا ہے؟ شفا ہے، صحت ہے. ویسے قرآن پاک کا جو موضوع ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، کہ ہمارا قرآن پاک پڑھ کر ہماری زندگی کا ایمان درست ہو، عقیدے درست ہوں، عبادتیں صحیح ہو، زندگی ہماری صحیح ہو. یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے. لیکن اس کی برکتوں میں ایک برکت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو شفا عطا فرماتا.
اب اس کی کئی مثالیں حدیثوں میں ہیں. بخاری شریف میں اور مسلم میں ایک واقعہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، ایک علاقے میں پہنچے. وہاں پر جو ہے کسی کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ کا اثر چڑھ گیا. اب وہ علاج کیا جا رہا ہے، علاج نہیں ہو پا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. تو کچھ لوگ جو ہے وہاں پریشان تھے، تو ہم نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا. کہنے لگے کہ یہاں جو ہے کسی کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر کا اثر، اور کوشش کی جا رہی ہے وہ زہر ختم نہیں ہو رہا ہے. اچھا، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، 7 مرتبہ، یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے وہ انسان صحیح ہو گیا. انہوں نے 30 بکریاں انہوں نے ہدیے میں دی کہ بھئی آپ کے لیے، آپ نے اتنا کام کیا، ہم آپ کو جو ہے ہدیے. اور انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، انہوں نے کھایا نہیں. صحابہ جو ہے کھانے کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے تھے. میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی کو پھونک مارا ہوں، اب جو ہے وہ مجھے اس کے بدلے میں کھانا دے رہا، یہ کھانا میرے لیے صحیح ہے نہیں. اس کو محفوظ کر لیے اور واپس مدینہ منورہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفصیل سے بات رکھی تو آپ نے پوچھا، ابو سعید یہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ کیسے تمہیں خیال آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، القی فی روعی. صحابہ کے دل کتنے صاف تھے دیکھیں. بس میرے دل میں یہ بات آئی، بھئی آدمی بیمار ہے، اب میں سورہ فاتحہ پڑھوں. تو آپ نے فرمایا، جانتے ہو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ سورۃ الشفا ہے. سورۃ الشفا. بندہ جو ہے آدمی سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے. پھر آپ نے فرمایا جو بکریاں تمہیں ملی ہیں تم اسے استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے. جو کھانا ہے وہ تم کھا سکتے ہو، کیونکہ تمہارا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تم جو ہے پڑھ کر لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھو قرآن پاک کی تلاوت میں دنیا میں بھی شفا ہے. آیت الکرسی، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے. آخرت کے فائدے اپنی جگہ، وہ سب سے عظمت والی. فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لے، اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. 5 نمازوں میں 5 مرتبہ پڑھ لے، 24 گھنٹے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. 24 گھنٹے وہ اللہ کی حفاظت میں آیت الکرسی پر یقین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے سونے سے پہلے 3 سورتیں آخری، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے. دیکھیں نا کتنا جسم میں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جو ہے بعض جسم کھینچتا ہے، کبھی پٹھے درد ہوتے ہیں، آدمی جو ہے تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے. کیا کریں؟ قرآن پاک کا مقصد ہدایت ہے، یہ تو طے ہے، مقصد قرآن پاک کا ہدایت. لیکن اللہ نے اس میں دنیا میں کیا فائدہ رکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ 3 سورتیں پڑھتے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر جو ہے پھونک مارتے اور پورے جسم پر جو ہے آپ اسے ملتے. یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا، آپ کے جسم میں کمزوری ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے وہ 3 سورتیں پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں پر اس کو پھونک مار. پھر آپ نے آخر وقت تک یہ عمل. سوچیں نا، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ سب کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اگر ہم اور اس میں تفصیل میں جائیں گے نا، قرآن پاک کی، خود قرآن پاک شفا ہے. اور اس کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے. سورہ الف لام میم کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیتیں، آیت الکرسی، سورہ مومنون کی آیتیں، سورہ اعراف کی ایک آیت، سورہ حشر کی آخری آیت، یہ سب جو ہے نا کبھی بیٹھ کر جو ہے نا اس کو ہمیں جمع کر کے پڑھنا چاہیے. اپنے جسم پر دم کر لیں، اپنا حصار بنا لیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کا، کہ اسے ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے. اور مسنون دعائیں
سبحان اللہ. ایک صحابی کو جو ہے سخت درد تھا, پیر اٹھا نہیں جا رہا تھا, وہ ایک قافلہ جا رہا تھا, وہ نکل گئے ان کو چھوڑ کے, بھئی کہ آپ تو پیر میں درد ہے, آپ بیٹھے رہے, ہم جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا پیر میں اتنا سخت چوٹ لگی ہے, درد ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہاں؟ فرمایا اس جگہ. آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ, اللہ کے نام. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ترمذی کی روایت ہے 7 مرتبہ آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھی. فرمایا وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور اپنا سامان لے کے نکل پڑے. تو انسان جو ہے نا اس کے ساتھ یہ یقین کے ساتھ ہو, یقین ہو کہ اللہ نے, اسی لیے حدیث میں آتا ہے داؤ بالقرآن, قرآن پاک سے علاج کرو. 2 تمہارے پاس بہترین شفا کی چیزیں ہیں, العسل والقرآن, ایک شہد اور ایک قرآن. شہد شفا ہے اس میں, قرآن شفا ہے اس میں. جس طرح قرآن پاک ہمارے روحانی بیماریوں کا, نفاق کا, شرک کا, کبر کا, اس میں حل ہے, علاج ہے, اسی طرح ہمارے ظاہری جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کی. تو طاعات کی, نیکیوں کی برکتوں میں ایک برکت اعمال صالحہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھو مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں, صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں, روزانہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسمانی صحت پر بھی کس کی ضرورت نہیں ہے, جسم کے اعضاء صحیح سالم رہیں. صحت کتنی بڑی نعمت ہے, اگر صحت نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی, یاد ہے نا. صحت نہ ہو تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے, صحت رہی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. صحت کتنی بڑی نعمت ہے, تو اللہ نے جو دی ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے اعمال. جی, اور آگے 8ویں بات حضرت نے فرمائی کہ نیک کام کرنے کے فائدوں میں, اعمال صالحہ کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ کسی وجہ سے مال میں نقصان ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تدارک فرما دیں گے, اس کا تدارک فرما دیں گے, اس کا بدل عطا فرما دیں گے. یہ دیکھو نیکی, کون مال میں نقصان, مال میں کمی ہو رہی ہے, لیکن نیکی کی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ کمی ہو گئی, نقصان ہو گیا, چلے گی, لیکن آدمی نیکیوں پر جمے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. یہ آیت نازل ہوئی جب صحابہ بدر کا واقعہ یاد ہے. بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کو قید کر لیا گیا. 70 مشرکین کے بڑے بڑے لوگوں کو قیدی بنا دیا. ان سے کہا کہ مشورہ کیا ان کو کیا کریں, یہ قیدی. تو مشورے میں طے ہوا کہ ان سے فدیہ لے لو, پیسہ لے لو, چھوڑ دو, پیسہ لے لو, چھوڑ دو. وہ 70 قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لانا چاہ رہے تھے. قیدی تو بن گئے, ایمان لانا چاہ رہے تھے. بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے, انہوں نے بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ, ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے, مشرکین کے ساتھ جو ہے ایک بڑی بھاری سونا لے کر آئے تھے. وہ سونا لے کر آئے تھے. کیوں؟ تاکہ جو ہے نا وہ اس کو خرچ کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں. اور حضرت عباس بھی قیدی بن گئے اور ان کا سونا بھی پکڑا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں طے کیا بھئی فدیہ دے دیں, آپ رہائی ہو. تو حضرت عباس نے کہا کہ میرا تو سونا فدیے سے بہت زیادہ ہے, وہ تو آپ نے لے لیا, مجھے چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر جو مال ملا وہ مال غنیمت ہے, اس کے بارے میں بات نہ کریں, وہ تو مال غنیمت ہو گیا. اب آپ جو ہے نا فدیے کی رقم دے دیں, پھر آزاد ہو جائیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے سے نکلتے ہوئے آپ اپنی بیوی کو کوئی چیز دیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
مکے سے نکلتے ہوئے ام الفضل ان کی بیوی تھی، آپ نے ان کو کچھ مال دیا تھا، تو حضرت عباس پریشان ہو گئے، رات کی تنہائی میں نے یہ بیوی کو یہ مال دیا تھا، میرے اور اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ ان سے کہو کہ جو مال تم نے رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کو دیا تھا وہاں سے وہ فدیہ دے۔ تو حضرت عباس کے دل میں جو ہے بات آئی۔ تو اس طرح جو ہے نا کئی صحابہ قیدی تھے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ ایمان لائیں لیکن اب مال دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ ان قیدیوں سے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ ایمان لا رہے ہیں لیکن فدیے کی رقم بھی ایک نقصان ہے، جا رہا ہے پیسہ، گھبرائیں نہیں، اگر واقعی تم سچے دل سے ایمان لے کر آؤ گے اللہ تبارک و تعالی یؤتکم خیرا، اس سے بہتر تمہیں دے گا، اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس آیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ میں نے فدیے کی رقم جو دی اس کے بعد اللہ نے ایسی مالی برکتیں عطا فرمائی کہ بس الگ الگ علاقوں میں میرے 20 غلام تھے، غلام اس زمانے میں یوں سمجھیے کہ کمپنیز، ایک ایک غلام جو ہے نا ہزاروں درہم کا کاروبار کر رہا ہے میرا۔ اور پھر آگے چلتے چلتے کیا ہوا، آپ تو سنے ہوں گے تاریخ میں خلافت بنو عباسیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں خلافت ہی چل پڑی، انہوں نے اللہ کی نسبت پر لگا دیا۔ تو کبھی نقصان ہوتا ہے، دیکھیے ایمان والے کا کبھی نقصان ہو گیا، ٹکٹ مل گئی، یہ بھی ایک نقصان ہے، ارے بھائی میرے $500 چلے گئے، کچھ ہو گیا، کسی وجہ سے ہو گیا، گھبرانے نہیں، بس مقدر ہے، چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تدارک فرما دیں گے، تدارک کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیں گے۔ ایک ہے مالی نقصان میں تدارک ہونا، اور آگے کی اور بات حضرت نے لکھی ہے کہ نیکیوں کے اعمال صالحہ کی برکتوں میں ایک برکت اللہ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، سے خاص مال میں، مالیات میں برکت۔ ہاں دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی 4 جو ہے نا جاب ہو، انکم بڑھے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک آدمی کے پاس جو ہے نا کئی جو ہے نا یوں سمجھیے کہ کئی جو ہے سورس آف انکم ہے، ہے لیکن اس کی انکم بڑھے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ اللہ کا کوئی وعدہ ہے بھئی اگر آپ 2 جاب کریں گے تو آپ کا پیسہ بڑھ جائے گا، آپ کے 3 جاب ہوں گے تو اللہ پیسہ بڑھا دیں گے، آپ ادھر بھی انویسٹ کرو، ادھر بھی انویسٹ کرو، ادھر بھی لے لو، بٹ کوائن لے لو، لٹل کوائن لے لو، کیا ہے پتہ نہیں، جتنے بھی کوائن ہیں لے لو، مل جائے گا، کوئی اس میں وعدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وعدہ ہے، جو صدقہ کرے گا اللہ اس کے مال میں بڑھائیں گے، صدقے سے مال بڑھے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اور یہ اتنی یقینی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا میں اس کا اثر، اس کی برکتیں عطا فرماتا۔ آدمی جب خرچ کرتا ہے نا اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کچھ مسجد میں لگا دیا، کسی دینی کام میں لگا دیے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار کا ساتھ دے دیا، کسی کے کوئی مالی طور پر کوئی بیمار ہے ان کو ساتھ دے دیے، کتنے موقع ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور یہ اعمال صالحہ مالیات کی لائن کی ہیں، اور جب مالیات کی لائن کے اعمال صالحہ زندگیوں میں آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اثر جو ہے نا ہمارے مالوں پہ ڈالیں گے، مال میں برکتیں۔ اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو تم زکات دیتے ہو، زکات ہے نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، اللہ اسے بڑھاتے ہیں، اللہ بڑھانے والے۔ کون بڑھانے والے؟ سوچیں، اللہ بڑھانے والے۔ اللہ جب بڑھائیں تو پھر کیسے بڑھاتے ہیں؟ آخرت میں اجر بڑھائیں گے، دنیا میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں
ہر صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ان کی آخری زندگی کے ایام بڑے خوشحال تھے، ہزاروں درہم دینار خرچ کرتے تھے، ہزاروں درہم۔ حضرت اسما شروع میں ابتدائی حالت بڑی غربت کی، ناگواریوں کی، تنگیوں کی، لیکن اللہ کے حکم دین پر تھے، عمل صالح تھی، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کی مالیات میں ظاہر کر دی۔ اسی لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ یہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت پر کبھی بھی مال لگائیں گے، کسی بھی، چاہے دین پر ہو، چاہے عبادت کے راستے میں ہو، چاہے علم کے راستے میں ہو، چاہے کسی ضرورت مند کی ضرورت کے پورا کرنے کی نسبت پر ہو، اللہ اسے دے کر رہیں گے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض دے؟ عزت دار آدمی کو قرض دیے تو کیا کرتا؟ فوراً دیتا، اچھے طریقے سے دیتا۔ اللہ سے زیادہ عزت دار کریم کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ؟ میں کسی رشتہ دار کی مدد کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، میں کسی غریب کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کیسے اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظام سمجھاتے تھے صحابہ کو، جب تم اللہ کی نسبت پر خرچ کرو گے دنیا میں کیسے نظام اللہ کا چلتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ نے سنایا صحابہ کو کہ ایک آدمی جو ہے نا سفر کر رہا تھا، آواز، بادلوں میں آواز آ رہی ہے، اسقی حدیقت فلاں، بھئی فلاں کے باغ میں جا کے پانی برس جا۔ آدمی پریشان ہوا کہ بادل میں آواز آ رہی ہے نام لے کر کہ فلاں کے باغ میں پانی برسنا ہے۔ وہ آدمی جو ہے نا چلتا رہا، بعد میں دیکھا بارش اس جگہ ہوئی ہے باغ پر، تو وہاں جا کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے کہ میرا نام فلاں ہے۔ وہ وہی نام تھا جو اس نے سنا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس نے پوچھا تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تو یہ معاملہ سنا، میں سفر کرتے آ رہا ہوں کہ بادلوں میں آواز آ رہی تھی، تمہارا نام لے کر پکارا جا رہا۔ کہنے کہ بھائی دیکھو، اللہ جو بھی مجھے دیتے ہیں نا، میں اس میں ایک حصہ اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے جب نکالتے نا تو اس میں اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اس میں عبادات پر، علم پر، رشتہ داروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے پر، غریبوں پر، یہ سب اللہ کی نسبت پر۔ مثال کے طور پر آدمی اپنی انکم کا ایک ترتیب بنائے کہ مجھے اپنی آمدنی کا ایک یعنی 10واں حصہ نکالنا ہے، مثال کے طور پر 10واں حصہ، اور وہ اس میں سے ہم جو ہے نا ایسا کریں گے کہ بھئی ایک حصہ میں ان کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو کہنے لگا میں 3 حصے کرتا ہوں، یہ تو بہت اونچا معیار تھا، یعنی میں اپنی انکم کو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ جو ہے نا اسی پہ انویسٹ کرتا ہوں۔ تو اس کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے جب آیت اتری ایک لگائیں گے اللہ کے راستے میں تو 10 گنا ملے گا، اے اللہ میری امت کے حق میں اور زیادتی عطا فرما۔ تو اللہ نے آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانہ، ان کی مثال ایسی ہے ایک دانے سے 7 اور ہر دانے سے 100، تو 1 سے 700، 1 پر 700 ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا اللہ اور بھی بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اخلاص کے ساتھ کریں گے، بے حساب ہم دے دیں گے، بے حساب۔ صحابہ کو اللہ نے بے حساب دیا تھا، بے حساب۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں بہنیں تھیں۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میری والدہ میں اور حضرت عائشہ دونوں سخی تھیں، دونوں کی سخاوت میں فرق تھا۔ میری والدہ جو ہے نا کاؤنٹ کر کے نہیں رکھتی تھی، بغیر کاؤنٹ کے خرچ کر دیتی۔ حضرت عائشہ خرچ کرتی، حساب کر کے خرچ کرتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیوں؟ ایک مرتبہ میں کاؤنٹ کر رہی تھی تو فرمایا اسماء کاؤنٹ مت کرو، اللہ بھی کاؤنٹ کرے گا، گننا، انفق، خرچ کرو، یعنی کتنا اچھا جملہ دیکھیے نا،
خرچ کرو. انفق کے معنی ہے لگاؤ. لگانے کی جگہ بہت ہیں دنیا میں, بہت ہیں. اللہ نے جو ہے نا دیا ہے, لگاؤ. کیا ہوگا؟ ینفق علیک, وہ تم پہ خرچ کرے گا. کون خرچ کرے گا؟ سوچے, ینفق, جس کے خزانے سب کچھ ہیں جس کے پاس, وہ اگر خرچ کرے تم پر, پھر کسی چیز کی کمی ہوگی, آدمی کسی چیز کا محتاج ہوگا. تو صحیح جگہ مال لگا کر کوئی شخص نامراد نہیں ہوا ہے. اسی لیے مالیات کی برکتوں میں یہ ہے. اور مالیات کی بے برکتی کیا ہے؟ جب صحیح جگہ مال نہیں لگتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس مال کی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں, اور پھر وہ مال کیا ہے؟ ادھر ادھر لگے گا. اسی لیے ایک بات میں عرض کروں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں, یہاں زکوٰۃ کا خاص طور پر ذکر ہے. حصنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مالوں کو قلعے میں دے دو زکوٰۃ کے ذریعے. اسی لیے دوستو زکوٰۃ حساب کر کے دینا, اہتمام سے دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں, حتیم میں ٹیک لگا کر. ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ میرا مال جو ہے نا سمندر میں ڈوب گیا, کشتیوں میں آتا تھا, مال ڈوب گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو, کسی شخص کا مال ضائع نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کرے. کبھی بھی مالیات میں نقصان ہو تو آدمی جائزہ لے, کیا میری زکوٰۃ صحیح ہے, کیا میری زکوٰۃ میں حساب کر کے دے رہا ہوں, ہے نا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دیکھیں نا, یہ بھی ہے. 3 باتیں ہم نے پڑھی. ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو, جیسے میں نے عرض کیا, صبح و شام کی مسنون دعائیں, صبح و شام کے اذکار, قرآن پاک کی تلاوت. اور تلاوت میں بعض صورتیں, بعض آیتیں ہیں جو روزانہ وقتاً فوقتاً پڑھنی کی, اس کا اہتمام کریں پورے یقین کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے جسم میں اللہ تعالی شفا عطا فرمائیں گے. اور دوسری چیز, انشاءاللہ کسی قسم میں مالی نقصان ہو جائے, اللہ تعالیٰ عمل صالح کی برکت سے اس کا تدارک فرما دیں گے. گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے بھی, چلو, کتنی بڑی ہمت کی بات, دے رہے دے دو, کوئی چلا گیا چلا. اور تیسری بات, اللہ کی نسبت پر کبھی لگانے کا موقع آئے, لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں خوب برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے. یہ سب چیزیں ہیں جو نیکیوں کے, عمل صالح کے, دنیا کے فائدے ہیں. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. کون نہیں چاہتا مال میں برکت ہو, کون نہیں چاہتا جسمانی صحت و عافیت ہو. اس لیے دوستو ہمارے اندر جو ہے نا, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نیکیوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے. گناہوں کے تقاضے ہوں تو اس کو دبائیں, کیونکہ ہم نے گزشتہ پڑھا گناہوں کی کیا کیا اثرات دنیا میں ہیں. دنیا میں کیا اثرات, قبر اور آخرت کی زندگی تو بعد میں آئے, لیکن دنیا میں کتنے خطرناک اس کے اثر, اس سے بڑے اثرات وہاں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.